بعض اسلامی حکمرانوں کی فقیرانہ زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی فقیرانہ زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی میرے لیے پانی کا پیالہ لاؤ۔ کافی دیر گزر گئی مگر بیٹی نہ آئی۔ آپ نے پھر سختی سے بلایا۔ بیوی نے آ کر پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے بیٹی سے کہا کہ پانی کا پیالہ لا، اتنی دیر ہو گئی وہ ابھی تک پانی کا پیالہ لے کر نہیں آئی، کتنی نافرمان بنتی چلی جا رہی ہے۔ بیوی فاطمہ نے کہا آپ کی بیٹی نافرمان نہیں، اس نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا شلوار کا وہ پھٹ گیا تھا، وہ دوسرے کمرے میں اس شلوار کو اتار کر بیٹھی ہی رہی ہے، اس کو سینے اور پہننے بغیر وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وقت کا خلیفہ ہو اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک لباس ہو، یہ ان حکمرانوں کے امین ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خزانوں کی کنجیوں کے مالک تھے مگر ان کا غلط استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ شاہی خزانے ملنے کے باوجود انہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی سخاوت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے۔ آپ جب وفات پانے لگے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ سے پہلے جو لوگ حکمران تھے انہوں نے تو اپنی اولادوں کے لیے اتنی جائیدادیں بنا لی، اتنے لاکھ درہم اور دینار چھوڑے، اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ یہ سن کر آپ کو اس وقت غصہ آیا اور چہرے پر سرخی ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے اپنی اولاد کو نیکی سکھائی ہے تو میرے پروردگار کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا ولی خود پروردگار ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے بھی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ عباسی خلیفہ منصور نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا آنکھوں دیکھی یا سنی سنائی؟ منصور نے کہا آنکھوں دیکھی۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو 11 بیٹے وارث تھے اور ترکہ کل 17 دینار تھا۔ 5 کا کفن اور 2 دینار کی قبر کی جگہ خریدی گئی، باقی اولاد پر تقسیم ہوئے تو لڑکوں کا فی کس حصہ 19 درہم تھا، اور ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور اس کا ترکہ اس کی اولاد پر تقسیم ہوا تو ایک ایک کو 10-10 لاکھ ملا۔ میں نے ان اپنی آنکھوں سے عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک دن میں 100 گھوڑوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں عطیہ دیا، اور انہی آنکھوں سے ہشام کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس بیچارے کو صدقہ دے رہے ہیں۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ اس شہر جنگ میں ایک آدمی تھا جس کے پاس بہت مال تھا۔ اس کی بڑی زمینیں تھی جتنی کہ 1 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں لگتے رہے، اور وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ وہ کہا کرتا تھا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری 7 نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا اس کی جائیداد کا وارث بنا۔ جوانی کی عمر تھی اور مال کی فراوانی تھی، چنانچہ جوانی والے کاموں میں پڑ گیا۔ روز کے روز نئے مہمان آنا شروع ہو گئے، پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ اس مہم میں اس نے ملک کے مختلف شہروں کے سفر کیے۔ جب یہاں سے دل بھر گیا تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ بیرون ملک چلتے ہیں، لہٰذا باہر ملک کا سفر کیا۔ عیش اور آرام اور لذات کی خاطر زمینیں بک گئیں، سارے پیسے خرچ ہو گئے، حتیٰ کہ جس مکان میں رہتا تھا وہ بھی بک گیا۔ جس آدمی نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا اس نے اس فضول خرچ کرنے والے آدمی کو اس شہر کے چوک میں کھڑے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ مہمان کا رزق۔ اس شہر میں ایک حکیم انصاری صاحب تھے، وہ وفات پا چکے تھے۔ ہم اسکول جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کی دکان آتی تھی۔ اس وقت ان کے سفید بال تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ اس شہر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم ہوا ہی نہیں تھا کہ اسی اثناء میں ان کا مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی تمہارے لیے کھانا بھی نہیں اور نہ تمہارے مہمان کے لیے۔
وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی جگہ ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکا رہی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ کیسے کہتا کہ نیت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا بھی آپ کہتے ہیں ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا پانی ٹھنڈا لا دیتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی تھیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے، اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ تو چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے تو یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آئے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے میں وہیں آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ جی ہاں، مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پہلے لوگوں کی سخاوت اور مہمان نوازی دیکھ لی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات حاصل ہو سکے۔ کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک